اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دا سائنٹیفک فیکٹس آف اسلام۔ چونکہ یہ چینل قرآن و احادیث کے مطابق سائنسی انکشافات سے ریلیٹڈ ہے، اس میں قرآن کی ہر صورت میں موجود سائنسی انکشافات ترتیب سے بیان کروں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ اخلاص کے میراکلز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ تو ہم بات کرتے ہیں سورۃ اخلاص کی عظیم میراکلز کے بارے میں۔ ہر مسلمان کا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ قرآن ہر ایک شخص کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارا سامنا نئے اور عظیم قرآنی معجزات سے ہو رہا ہے، جو آج کے دور کے انسان کو اسی دور کی زبان یعنی ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھ آ رہی ہے، جو اس جدید دور میں بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، اور اس جیسی کتاب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے، جو اپنے اندر انفارمیشن کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے، جسے سمجھنے کے بعد ایک انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس امت کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب ان پر نازل فرمائی، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورۃ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورۃ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے تھے۔ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پر نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آئی۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کا آخری رکوع۔ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہوئی۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورۃ فاتحہ پر کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی کتاب تورات تھی، اٹھانا بھی مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ دے دی، انجیل کے بدلے سورۃ مائدہ، زبور کے بدلے حامیم جو کہ پارہ نمبر 24 سے لے کے 28 تک حامیم صورتوں کی ایک تسلسل سے ترتیب ہے۔ باقی قرآن کے بدلے اللہ نے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ سورۃ فاتحہ کے بارے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پر لادی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں، اور با کا مطلب بیان کرتے کرتے فجر کی اذان ہو جاتی ہے، با چل رہی تھی۔ سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے بھی آسمانی کلام اترے، کتابیں اتری، ان سب کا خلاصہ ہے۔ قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ ایک اور طرح یوں بیان ہوتا ہے کہ سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن ہے، قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو ہم سورۃ فاتحہ میں موجود نمبر 7 کا عدد ایک ایسی ترتیب سے نمایاں ہے کہ جسے جان کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نمبر 7 کا قرآن میں کیا کنیکشن ہے۔ قرآن کی اس پہلی سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پہلی سورت میں ہی تمام قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہی نمبر 7 ہم انسانوں کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ 7 کا یہ عدد ہماری زندگی اور موت کے بعد آنے والی زندگی سے جڑا ہوا ہے، جیسا کہ 7 آسمان، 7 زمین، ہفتے میں 7 دن، 7 بر اعظم، حج کے دوران 7 مرتبہ طواف، نماز میں سجدے کے دوران جسم کے 7 اعضاء یعنی چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کا استعمال ہونا۔ نمبر 7 کا قرآن اور حدیث میں کس طرح ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ اس صورت میں 7 کے عدد کا تعلق صرف
صورت میں استعمال ہونے والے حروف کے ساتھ ہی نہیں بلکہ 7 حروف ایسے بھی ہیں جو اس صورت میں بالکل بھی استعمال نہیں ہوئے، اور ایسا کیوں ہے اس کے بارے میں آپ جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اور بے سختہ سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ سب سے پہلے اس صورت کا مطلب سمجھیں، جس کا مطلب ہے آغاز۔ یہ صورت ایک پوری دعا ہے جس میں ایک انسان اللہ کی ہدایت، اللہ سے رحم اور ایک کامیاب زندگی اور آخرت کی دعا کرتا ہے، اور یہ صورت ہر نماز میں پڑھنا لازمی ہے، یہاں تک کہ ہر رکعت کا آغاز اس صورت سے کیا جاتا ہے۔ عربی میں کل 28 حروف ہیں، لیکن اس صورت کو آپ غور سے پڑھیں تو آپ جانیں گے کہ اس میں 7 حروف ایسے ہیں جن کا استعمال اس پوری صورت میں کہیں نہیں ہوا، مطلب اس صورت میں صرف 21 حروف کا استعمال ہوا ہے۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 7 حروف سورۃ فاتحہ میں شامل کیوں نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے حرف ہے سا، جس سے ایک لفظ الصبور بنتا ہے جو قرآن میں تباہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرا ہے جیم، جس سے جہنم لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ پھر ہے ہا، جس کے لیے یہ لفظ خوف استعمال ہوا ہے۔ پھر زا، جس سے زقوم لفظ بنتا ہے جو دوزخ میں سب سے کڑوا درخت ہے۔ شین سے الشکوہ آتا ہے جس کا مطلب ہے بدقسمتی، اور فا سے الفراق جس کا مطلب ہے جدائی یا علیحدگی، اور 7واں زوان جو ظالم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اب خود سوچیں، جس صورت میں اللہ نے اپنے بندوں سے دعاؤں کے ذریعے قریب ہونا ہے اور جس میں ایک بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، تو وہاں تباہی، جہنم، خوف، بدقسمتی، جدائی، برائی اور ظلم جیسے الفاظوں کا کیا کام؟ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورۃ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کے مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین سورۃ فاتحہ ہے۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔